بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں سندھ بورڈ کی 9th کلاس کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم باب اول کے حصہ بے کے سبق منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی اور آیت کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ کر مریں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا بہت اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ نصیبا مفروضا، یہ حصے اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ نصیبن، جس کے معنی ہے مقرر حصہ۔ دوسرا لفظ ترک، جس کے معنی ہے اس نے چھوڑا۔ تیسرا لفظ مفروضن، جس کے معنی ہے لازم مقرر کیا ہوا۔ اس آیت میں والدین اور دیگر اقربا کے چھوڑے ہوئے اموال میں حق میراث کو بیان کیا گیا ہے، یعنی ماں باپ کی طرف سے جو وراثت چھوڑی گئی ہے، جو جائیداد انہوں نے اپنے مرنے کے بعد چھوڑی ہے، اس کے بارے میں حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے عام طور پر عرب کے دستور کے مطابق عورتوں، لڑکیوں اور نابالغ اولاد کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، یعنی وہ صرف مردوں کو، بیٹوں کو حصہ دیتے تھے، عورتوں کو، لڑکیوں کو اور نابالغ بچوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ اصول و ضابطہ قائم کر دیا ہے کہ حقدار ہونے کے ناطے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی مرد کا بھی جائیداد میں حصہ ہے اور عورت کا بھی حصہ ہے۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل باتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 1، مرحوم کی چھوڑی ہوئی تمام ملکیت و دولت، منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، اراضی وغیرہ میراث شمار ہوگی۔ منقولہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جائیداد یا وہ پراپرٹی یا وہ وراثت جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جا سکے، منتقل کیا جا سکے، جس طرح کہ سونا، چاندی یا دیگر اس طرح کی اور چیزیں جن کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، لے جایا جا سکے، اس کو منقولہ جائیداد کہتے ہیں۔ اور غیر منقولہ جائیداد وہ ہوتی ہے کہ جسے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، شفٹ کرنا ممکن نہ ہو، جس میں زمینیں آ جاتی ہیں، پلاٹس آ جاتے ہیں، مکانات آ جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، شفٹ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اس طرح کی پراپرٹی اور جائیداد کو غیر منقولہ کہا جائے گا۔ باقی گاڑیاں، پیسے، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں منقولہ جائیداد ہیں۔ اراضی زمین کو کہتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں پراپرٹی میں شامل ہوں گی، یعنی صرف پیسہ نہیں بلکہ زمینیں بھی، گاڑیاں بھی، سونا چاندی بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں وراثت میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں شمار کی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ مردوں کے ساتھ بچے اور عورتیں بھی اپنے حصے کے مطابق میراث حاصل کریں گے۔ جیسے اوپر آیت کے ترجمے میں گزر چکا ہے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بچوں کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، صرف اور صرف مردوں کو وراثت میں حصے دار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے مردوں، بچوں اور عورتوں تمام کے حصوں کو مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا میراث تھوڑی ہو یا زیادہ اس میں سب شریک ہوں گے، یعنی اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر جائیداد لاکھوں کروڑوں کی ہے تو سب کو شریک کر لیا جائے، اگر کم پیسوں کی ہے، چند ہزاروں روپے کی ہے، تو صرف اور صرف بیٹوں کو دیا جائے گا اور بیٹیوں کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ بیٹیوں کو، بیٹوں کو، دونوں کو، بچوں کو بھی ہر حال میں، چاہے وراثت کی مقدار تھوڑی ہو یا زیادہ، ہر صورت میں تمام کو تقسیم کیا جائے گا، تمام کا حصہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وارثوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا حصہ مقرر ہے، جس کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یعنی مرنے والا اپنی پراپرٹی کے بارے میں یہ طے کرنے کا حقدار نہیں ہے کہ کس کو کتنا دیا جائے گا،
بلکہ جو ہی والدین کا انتقال ہوتا ہے تو شریعت نے بیٹوں کا اور بیٹیوں کا حصہ خود ہی مقرر کر دیا ہے، اس میں سے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا حقدار بالکل بھی نہیں ہے۔ بیٹوں کو وراثت میں سے پورا حصہ اور بیٹیوں کو آدھا حصہ دیے جانے کا حکم ہے۔ بہرحال اس آیت میں مسلمانوں کو یتیموں اور عورتوں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کی یک تلفی سے روک دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح سے آج کل کے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بیٹوں کو تو حصہ دے دیا جاتا ہے لیکن بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا، یہاں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح سے بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ اگر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جائے گا تو قرآن تعلیمات کے منافی ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کے قانون وراثت پر اپنی معاشرتی زندگی میں عمل کریں اور ورثاء کا جتنا بھی حصہ بنتا ہے برضا و خوشی دیں اور حق تلفی سے بچتے رہیں تاکہ سعادت دارین یعنی دونوں جہانوں کی سعادت اور کامیابی حاصل ہو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔